نائلہ نئی نئی کالج میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے والد کا ایک جنرل اسٹور تھا اور اللہ کے فضل سے چلتا بھی خوب تھا۔ گھر میں نائلہ کے علاوہ ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ گھر کا ماحول سراسر مذہبی تھا۔ نائلہ پردہ کر کے کالج جاتی تھی، مگر کالج میں اس کی دوستی نادیہ سے ہوئی، جو ایک ماڈرن گھرانے کی لڑکی تھی۔ نادیہ بہت میک اپ لگا کر کالج آتی تھی، جبکہ نائلہ پردے میں رہتی تھی۔ مگر نادیہ کی صحبت میں نائلہ گھر سے پردہ کرتی اور کالج آ کر پردہ نکال دیتی اور باقاعدہ میک اپ سے چہرہ بھر دیتی۔ نادیہ نے لڑکوں سے تعلقات بھی استوار کر رکھے تھے۔ ایک دن وہ نائلہ کو اپنے ساتھ کالج کے قریبی پارک لے کے گئی۔ وہ خود ایک کامران نامی لڑکے کے ساتھ لگ گئی۔ نائلہ کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ کامران باتیں تو نادیہ سے کر رہا تھا، مگر نگاہوں کی مرکز نائلہ تھی۔ نائلہ کو یہ سب درست نہیں لگ رہا تھا، اس کے لیے وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ نادیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور اسے سمجھانے لگی، مگر نائلہ کافی غصے میں آ گئی تھی۔ لاکھ کوششوں کے بعد نائلہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ کچھ دنوں بعد نائلہ کالج میں بیٹھی کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی کہ نادیہ اس کے پاس آئی اور بولی کہ سر کامران تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر نائلہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے انکار کر دیا۔ نادیہ مسلسل ایک ہفتے تک اسے مناتی رہی اور بالآخر وہ ہار مان کر راضی ہو گئی۔ نادیہ نے ان کی پہلی ملاقات ایک ہوٹل میں کروائی۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز نادیہ نائلہ سے بولی کہ سر کامران تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ان سے کہو کہ وہ اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دیں۔ نادیہ بولی کہ کامران بول رہا ہے کہ اس کے والدین تو نہیں ہیں اور وہ کچھ وقت تک اپنے نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے، اور اس نے ایک ہفتے کی مہلت بھی دی۔ اب نائلہ عجیب کشمکش میں پڑ گئی کہ ایک طرف والدین کو کھونے کا دکھ تو دوسری طرف کامران کے ساتھ کی خوشی۔ آخر اس نے کامران کو چن ہی لیا۔ اگلے روز نادیہ اسے ایک پوش علاقے میں بنی کوٹھی میں لے کے گئی۔ کامران وہاں موجود تھا۔ ان کے آتے کامران نے ان سے کہا تم لوگ بیٹھ جاؤ جب تک میں قاضی صاحب کو لے کر آؤں۔ کامران کے جانے کے بعد نادیہ نائلہ کو ایک کمرے میں لے کے گئی اور اس کا میک اپ کرنے لگی۔ پھر اس سے بولی کہ اب میں ذرا اپنا بھی میک اپ کر لوں، آخر میری دوست کا نکاح ہے۔ وہ نادیہ کو کمرے میں چھوڑ کر گھر کا معائنہ کرنے لگی کہ اتنے میں وہ کامران کے کمرے میں پہنچی۔ اس کمرے کی آب و ہوا ایسی تھی کہ دل بھاری سا ہو گیا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ وہ سنگار میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی۔ سنگار میز پر چند کاغذات تھے، اس نے وہ اٹھائے اور ساتھ میں ایک شناختی کارڈ بھی تھا، جس پر تصویر تو کامران کی تھی مگر نام اور مذہب کے خانے میں کچھ اور ہی درج تھا۔ اس پہ یہ راز کھل گیا کہ اسے دھوکے سے پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ ہانپتی کانپتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ آدھے رستے پہنچ کر اس کا سر چکرایا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ سامنے سے پولیس کی جیپ گزر رہی تھی۔ انسپکٹر حماد نے دیکھا تو خوبصورت لڑکی عروسی لباس میں بے ہوش تھی۔ وہ اسے اسپتال لے کے گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے ساری کہانی انسپکٹر حماد کو بتا دی۔ انسپکٹر حماد نے اس سے کہا کہ اللہ سے توبہ کر لو، آج تمہارے والدین کی دعاؤں نے ہی تمہیں بچا لیا ہے۔ حماد پھر اسے گھر لے کے آیا۔ اس کے والدین کو ساری بات بتائی تو وہ اس سے سخت ناراض ہوئے، اور دوسری طرف حماد نے نائلہ کا رشتہ مانگ لیا چونکہ وہ اس دنیا میں تنہا تھا۔ اس کے بعد حماد اور نائلہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ دوستو، ہمیں اپنی صحبت اچھی رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی سنوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔